گھروں کی اصلاح کرنا ہے میرے بھائی تو ایک کام اور کرنا پڑے گا، گھروں میں اللہ کا ذکر کا ابھی آپ نے شیخ عبداللہ عبدالرؤف سلفی صاحب کی تقریر سنی، ذکر الہی کے بہت سارے فضائل اور فوائد انہوں نے گنائے۔ اللہ کے ذکر کے جو کلمات ہیں ہمارے گھروں میں کہاں پکارے جاتے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے گھروں سے اللہ کا نام کتنے گھر تو مسلمانوں کے ایسے ہیں جہاں کوئی بوڑھا انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک بار اس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اور اس موبائل کی وجہ سے کتنے ایسے سیریل ہیں جہاں مشرکانہ تہواروں کی گھنٹیاں اور ان کی آوازیں مسلمانوں کے گھروں میں دن رات گونج رہی ہیں۔ مسلمان صبح صبح اٹھ کر کے ان کے گھر کی عورتیں موبائل پر سیریل دیکھ رہی ہیں، مشرکانہ تہوار اور شرکیہ تہواروں اور ان کے جو مراسم ہیں اور ان کی جو شعائر ہیں ان کی آوازیں مسلمان کے گھر میں گونج رہی ہیں، نماز کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر مردہ ہے میرے بھائی جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، کہ اللہ کا گھر جس گھر میں اللہ کا نام جس گھر میں لیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور اللہ کا نام جس گھر میں نہ لیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو، گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صلاۃ المرء صلاتہ فی بیتہ، فرض نماز کے علاوہ انسان کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، گھر میں 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کے جائیے۔ عشاء کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، 2 رکعت سنت گھر سے پڑھ کے جائیے۔ ظہر میں جا رہے ہیں، 2 رکعت گھر سے پڑھ کے جائیے۔ گھر میں سنتیں پڑھنے کا، نوافل پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ جب مصلی بچھائیں تو بچیوں کو ان کے لیے بھی مصلی بچھائیں، ان کے کو بھی نماز کی عادت ڈالیں۔ اور ظاہر ہے جب گھر کا گارجین نمازی ہوگا تبھی وہ اپنے بچوں کو نمازی بنا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جب ہمیں اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ گارجین نمازی نہیں ہوگا تو بچوں کو نمازی کیسے بنائے گا؟ گھروں میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے۔ گھر میں ایسا ماحول ہو کہ نماز اگر کسی کی چھوٹے تو اسے ڈر ہو مجھے اپنے باپ کو جواب دینا پڑے گا۔ گھر میں بچیوں کو ڈر ہو میں نماز چھوڑ دوں گی میری ماں مجھے ڈانٹے گی۔ ہم نے اب ان بزرگوں کو ہم دھیرے دھیرے کھوتے چلے جا رہے ہیں جن بزرگوں کو گھر کے افراد کی نماز کی فکر ہوا کرتی تھی، جو رات میں اس بات پہ نظر رکھتے تھے 11 بج گئے، گھر کے سارے لوگ آ گئے کہ نہیں، سب لوگ سو گئے کہ نہیں، صبح فجر میں اٹھنا ہے۔ یہ مزاج تھا ہمارے گھروں کا۔ اب ہم ترقی کے دور میں آ گئے، اب مزاج بدل گیا۔ اب کون کب گھر میں آ رہا ہے، کون کب گھر سے جا رہا ہے، اب گھر کے گارجینز کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اس بات پر آپ نظر رکھیں، گھر میں نماز کا ماحول پیدا کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، گھر میں جب داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم عندنا، اب اس گھر میں رہنے کو نہیں ملے گا، ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے یہ داخل ہوا ہے۔ اور انسان جب کھانا کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا عشاء لکم عندنا، اب یہاں کھانا نہیں ملے گا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھا، شیطان کی انٹری بند۔ آپ نے کھانے کے ٹائم بسم اللہ پڑھا، آپ کے کھانے سے شیطان کا حصہ بند۔ ایک بسم اللہ کی یہ برکت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات جب ہو جائے بسم اللہ پڑھ کر کے چراغ کی بتی گل کرو، بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، بسم اللہ پڑھ کے برتنوں کو ڈھانپ دو، بسم اللہ پڑھ کے جس چیز کو ڈھانپ دیا جائے اور بند کر دیا جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھول سکتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس پر ہم عمل کریں۔ اسی طریقے سے جب گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چھوٹا سا ذکر ہے، یہ چند کلمات، اس کو پڑھا کریں، ان کو عادت بنا لیں جب گھر سے نکلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ آواز دیتا ہے قد ہدیت ووقیت، اے اللہ کے بندے تو نے ایسی دعا پڑھ لی، اب اللہ کی ہدایت تجھے ملے گی، اب اللہ کی طرف سے پروٹیکشن تجھے ملے گا۔ اور شیطان کنارے ہو جاتا اور کہتا ہے جس کو اللہ کا پروٹیکشن مل گیا، جس کو اللہ کا تحفظ مل گیا، اس کا کون بال باقا کر سکتا ہے۔ تو یہ گھروں میں داخل ہونے کے اذکار ہیں، ان کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اسی طریقے سے گھروں کی اصلاح کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ آج ماشاءاللہ ہم دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں اور ہونی چاہیے۔ ہماری مائیں بڑے پراپر طریقے سے صبح 7 بجے کا اسکول ہے 6 بجے اٹھ جاتی ہیں، بچے کا ٹفن تیار کرنا ہے، بچے کو ڈریس پہنانی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے۔ میں رات ہی میں سوچتی ہیں بچے کو ٹفن کیا دینا ہے، بہت اچھی بات ہے۔
لیکن بچوں کو دین سکھانے کی فکر بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہماری نوجوان نسل کا جو حال ہے، ابھی کسی نے مجھے میسج کیا 25 دسمبر کو کینٹونمنٹ میں کرسمس کے موقع پر بہت بڑا میلہ لگتا ہے، اور آپ یقین کیجئے اس میلے میں بڑی تعداد میں برقع نشین خواتین نظر آتی ہیں۔ میں تو نہیں گیا ہوں، کسی نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا کہ مولانا اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ یعنی کرسمس کا تہوار ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ تہوار منانے والے اللہ کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ ہمارے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کفر ہے یہ، اللہ کو گالی ہے یہ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ بہت گناہ کی بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر کے گر پڑے اس بات پر اور اس دعوے پر کہ تم کہتے ہو کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ایک ایسا تہوار جس پر ہمارے پروردگار کو گالی دی جا رہی ہے، اس کے لیے کسی کو بیٹا قرار دیا جا رہا ہے، اس تہوار کے موقع پر ہماری مسلمان لڑکیاں اور ہمارے مسلمان گھروں کے لوگ جا کے وہاں انجوائے کریں، میلہ منائیں، یہ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ میرے بھائی اپنے گھر والوں کی دینی تربیت پر بھی توجہ دو۔ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے، صبح صبح اسے ایک شرکیہ کلمات اسے پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مسجدوں میں مکتب آپ چلا نہیں رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلانے کا کوئی انتظام کر نہیں رہے ہیں۔ آپ کا بچہ دعائیں جانتا نہیں، اللہ کے بارے میں کچھ جانتا نہیں، نماز کا طریقہ جانتا نہیں، کہاں سے اسے دین کی غذا ملے گی؟ وہ دنیا تو سیکھے گا، دنیا کے اصول تو سیکھے گا، بڑا ہو کے آپ کا کاروبار بھی سنبھال لے گا، مگر دین کی سمجھ اس کے اندر نہیں رہے گی۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کی تو بڑی نالج ہے ان کے پاس مگر دین کے معاملے میں بڑے غافل ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی نوجوان نسلوں کو بچا لو میرے بھائی، ہماری بچیوں کا اور برا حال ہے۔ آپ یقین کریں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جہاں ہماری بچیاں، ہم تو بڑے خوش ہو کر کے بھیج رہے، صاحب ہم تو لڑکیوں کے کالج میں بھیج رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ آپ کی بیٹی لڑکیوں کے کالج میں پڑھتی ہے، وہ جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی ہے ظاہر ہے ان کے دین اور اخلاق اور ایمان کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ آپ کی بیٹی کی اگر تربیت مضبوط نہیں ہے اور آپ کی بیٹی کو اگر آپ نے دین کی تعلیم نہیں دی ہے، وہ اسی ماحول میں جائے گی، انہی کے رنگ میں رنگ جائے گی، اسے نماز بوجھ لگے گی، اسے قرآن کی تلاوت بری لگے گی، اسے پردہ برا لگے گا، اسے دین سے دور کرنے والی چیزیں اچھی لگیں گی، اور آج ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں میرے بھائی۔ تو اپنے گھر والوں کو دین کی تعلیم دو۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی فرماتے ہیں علموہم وادبوہم، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو ادب سکھاؤ۔ اسی طریقے سے گھر کی اصلاح کرنا ہے تو 4 چیزوں کو گھر سے نکال دو۔ پہلی چیز، تمائم گھر میں نہیں ہونے چاہیے۔ تمائم مطلب تعویذ۔ ایک تعویذ وہ ہوتا ہے جو گلے میں لٹک رہا ہے، اور ایک تعویذ وہ ہے جو دیوار پہ لٹک رہا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی بتا دوں میں آپ کو، آیت الکرسی آپ نے گھر میں سجایا ہے، کیوں سجایا ہے؟ اگر یہ مقصد ہے کہ آیت الکرسی گھر میں لگی ہے ہمارے، اس کو ہم جب دیکھیں تو ہمیں یاد رہے اور ہمیں بار بار ہم اس پر نظر پڑے گی تو ہم کو یاد ہوگا، تب تو یہ اچھی چیز ہے، تو یہ بہتر ہے، جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ صاحب آیت الکرسی ہمارے گھر میں لگی ہے، توغرا لگا ہے، اب ہمارے گھر میں جن شیطان کا اور کسی قسم کی بری نظر کا سایہ نہیں پڑے گا، تو یہ غلط عقیدہ ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، گھر میں لٹکانے سے شیطان نہیں بھاگتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے میں شفا ہے، قرآن کو لٹکانے میں شفا نہیں ہے۔ گھروں میں قرآن کی آیتوں کو لٹکانا اس مقصد کے لیے کہ صاحب اس سے جن اور شیاطین سے حفاظت ہوگی، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور بعض جگہوں پر تو آیتیں نہیں لٹکی رہتی، آیتوں کی گنتی لٹکی رہتی ہے۔ کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا، لکھا ہوگا دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، نیچے کیا لکھا ہے؟ 786/92 9211 345 گنتیاں لکھی ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہے صاحب کہ یہ گنتیاں جو ہیں یہ قرآن کا نقش ہیں اور ان سے ہمارے گھر میں حفاظت ہوگی۔ یہ بالکل بکواس بات ہے، بلکہ گنتیوں کو قرآن کا متبادل سمجھنا یہ قرآن کی توہین۔
بھائی میں آپ کا نام لینے کے بجائے کوئی گنتی آپ کی فکس کر دوں، مثال کے طور پہ 420 آپ کا نام رکھ دوں میں، آپ کو برا لگے گا کہ صاحب میرے نام کی جگہ آپ اچھا خاصا اس کو گنتی میں کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کو گنتیوں میں تبدیل کرنا یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔